السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے رقم کہاں سے آئی۔ میری والدہ صاحبہ بڑی عبادت گزار اور اللہ پر توکل کرنے والی بڑی شاعر اور باہمت خاتون تھیں۔ والد صاحب کی تنخواہ بہت کم تھی، لیکن والدہ صاحبہ نے اس مختصر تنخواہ میں بھی ہم بہن بھائیوں کی عمدہ تعلیم اور اچھی تربیت کی۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی۔ یہاں میں اپنی والدہ صاحبہ کے 2 واقعات لکھ رہا ہوں جن سے ان کی عظیم شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میرے والد صاحب ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ تنخواہ بہت کم تھی، بس گزر بسر کسی نہ کسی طریقے سے ہو رہی تھی۔ والدہ صاحبہ اکثر والد صاحب سے کہتی کہ اگر کسی مہینے کے اخراجات سے کچھ پیسے بچ جائیں تو گھر کے فلاں کام ہو جائے، لیکن اخراجات ہر مہینے کسی نہ کسی وجہ سے بڑھ جاتے تھے۔ ایک روز والد صاحب شام کو دفتر سے گھر آئے اور والدہ صاحبہ کو خاموشی سے ایک بڑی رقم دی اور کہا، یہ رقم اپنے استعمال میں لاؤ اور جتنے بھی کام رکے ہوئے ہیں کر لو۔ یہ سب رقم تمہاری ہے، ماضی کے جتنے بھی گلے شکوے اور خواہشات ہیں اس سے پوری کر لو۔ والدہ صاحبہ نے خوشی سے پوچھا، اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی ہے؟ والد صاحب نے بتایا، آج ایک صاحب آئے تھے، کافی دیر میرے پاس بیٹھے رہے، جب جانے لگے تو یہ رقم میرے پاس بھول کر چلے گئے۔ میں نے یہ رقم چھپا لی۔ کچھ دیر بعد وہ صاحب گھبرائے ہوئے میرے پاس آئے اور پوچھا کہ میں اپنا ایک تھیلا جس میں کچھ رقم تھی یہاں تو نہیں بھول گیا؟ میں نے کہا کہ آپ کہیں بھول آئے ہوں گے۔ تو وہ صاحب چلے گئے۔ والدہ صاحبہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ رقم اس طریقے سے آئی ہے تو ایک دم ان کا رنگ غم اور پریشانی سے سفید ہو گیا۔ وہ والد صاحب سے کہنے لگی، تم نے اتنی بڑی بے ایمانی کیسے کی؟ یہ بات تمہیں زیب نہیں دیتی۔ میں یہ رقم نہیں لوں گی، اس رقم کو واپس کر کے آؤ۔ والد صاحب نے کہا، اس عمل کا گناہ اور ثواب میرے ذمہ ہے، بس تم اس رقم کو استعمال کرو۔ والدہ صاحبہ نے سختی سے انکار کیا اور کہا، میں یہ رقم استعمال کروں گی، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ جب والد نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تو کہا، میں مذاق کر رہا تھا اور تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ دراصل آج ڈاک خانے کی گاڑی نقد رقم لینے نہیں آئی، اس وجہ سے میں یہ رقم گھر لے آیا کہ کہیں ڈاک خانے سے چوری نہ ہو جائے۔ یہ سرکاری امانت ہے، صبح واپس لے جاؤں گا۔ والدہ صاحبہ نے سنا تو سکھ کا سانس لیا اور رقم حفاظت سے رکھ لی۔ شکریہ۔